ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ واولادہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واصحابہ وانصارہ واشیائہ ومحبہ وامتہ وعلینا معہم اجمعین یا ارحم الراحمین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ماشاء اللہ 3 روزہ عالمی سنی اجتماع کا آج تیسرا اور فائنل دن ہے۔ عوام اہل سنت یہاں حاضر ہیں اور بڑے بڑے علماء مشائخ سٹیج پہ ہیں، آپ دیکھ لیں ان کو، ان کے ناموں کو بھی یاد رکھیں، ان کی زیارت بھی کریں کہ آج کے زمانے میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کون سنی ہے، کیونکہ بہروپیے بہت آ گئے ہیں۔ کل کی تقریر میں یہ اشارہ کیا گیا تھا کہ آج عقائد صوفیہ اور اہل سنت پہ گفتگو ہوگی اور بہت تیزی سے انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی، اس لیے آپ کو پوری توجہ کے ساتھ یہاں حاضر رہنا ہے۔ جو بھائی ہمارے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے آپ بیٹھ جائیں۔ اگر آپ کو پنڈال کے اندر بیٹھنے میں کوئی پریشانی ہے تو وہیں باہر بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ انتظام دیکھ رہے ہیں، باہر تک قالین کارپیٹ بچھی ہوئی ہے، تو کھڑے نہ رہیں کہ اسلام ایک ڈسپلن بہت ہی مہذب اور منظم مذہب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری والے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم تقوی اور پرہیزگاری کیسے حاصل کریں؟ اس کو فقہ الحدیث بھی کہتے ہیں کہ جب کسی حدیث شریف میں کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو علماء اور مفسرین اور محدثین اس کو بتاتے ہیں کہ اس حدیث شریف کا مقصد کیا ہے اور اس مقصد کو اور اس گول کو منزل کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا "A giving hand is better than a receiving hand"، ایک دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اب سوال فوراً ذہن میں آئے گا کہ ہم دینے والے کیسے بنے؟ اس پہ توجہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے نوجوان ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن محفل سے جانے کے بعد وہ بھول جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرما دیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹوں، اولاد کو اور دولت کو نہیں دیکھے گا، تمہارے صاف دل کو دیکھے گا۔ اب یہ پتہ لگا کہ ہم کو دل کی صفائی کرنی ہے۔ دل کی صفائی کیسے ہوگی؟ بخاری شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لباس اور تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو دل کی صفائی بہت اہم ہے۔ شروع سے ہی قرآن مجید اور سنت نبوی میں دل کی صفائی، تزکیہ نفس پر بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، جو ابتدائی دور میں علم الاحسان کے نام سے جانا جاتا تھا اور آج تصوف کے نام سے مشہور ہے۔ لفظ صوفی گرچہ قرآن مجید اور حدیث شریف میں موجود نہیں ہے، لیکن کسی لفظ کے استعمال کرنے کے لیے اس کا قرآن مجید اور حدیث شریف میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہم حدیث کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں حسن لغیرہ، ضعیف، متواتر، یہ قرآن مجید اور حدیث شریف میں موجود نہیں ہے۔ ہاں اس کا مقصد مفہوم موجود ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں اپنے نفس کی اصلاح کرنے کے بارے میں بار بار اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اور حدیث شریف میں بھی جو مشہور ہے، جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی صورت میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پوچھا
اسلام کیا ہے؟ حضور نے جواب فرما دیا. پوچھا ایمان کیا ہے؟ اور پھر پوچھا احسان کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عبادت ایسی کرو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ مقام مرتبہ منزل حاصل نہ ہو تو کم سے کم یہ تصور ہر وقت ذہن میں رہے, قلب میں رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے. اس کو ہر وقت ذہن میں رکھنا یہ بہت ضروری ہے. شروع کے دور میں جن لوگوں نے اس فن اور اس علم کو فروغ دیا تو ایک قول کے مطابق وہ اون کا کپڑا پہنتے تھے, عربی زبان میں صوف کہتے ہیں اون کو, لہٰذا صوفی اس سے بنے. دوسرے قول کے مطابق اصحاب صفہ جو چبوترا تھا مسجد نبوی کے سامنے, بعض صحابہ اکرام ہر وقت وہاں رہتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتے, تو ان لوگوں کی اس جماعت کو جو لوگوں کو ہر وقت عبادت کی طرف بلاتی, ان سے کچھ لوگوں نے کہا صوفی لفظ وہاں اصحاب صفہ سے صوفی لفظ نکلا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ اول صف کے لوگ تھے وہاں سے نکلا ہے, ہم اس کی تحقیق میں نہیں جائیں گے. مقصد بتانا یہ ہے کہ تزکیہ نفس, علم الاحسان, یہ قرآن مجید اور حدیث شریف میں موجود ہے. سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ جو تابعی ہیں, جن کو ہم اور آپ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ کے بارے میں کے طور پہ جانتے ہیں, عرض کرنا چاہوں گا وہ اپنے زمانے کے بہترین مفتی اور قاضی بھی تھے. یاد رکھیے اس زمانے میں کوئی صوفی اور عالم الگ الگ کیٹیگری نہیں تھی. یہ بات ابھی کچھ پچھلے 40-50 سالوں سے یہ اصطلاح شروع کی گئی ہے کہ یہ صوفی ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہر ایک شخص جو پہلے صوفی کہلاتا تھا وہ عالم دین ضرور ہوتا تھا. جس کے اوپر فقہ کا غلبہ آ جاتا وہ فقیہ کہلاتا, جس کے اوپر علم کلام کا غلبہ آتا وہ متکلم کہلاتا, جس کے اوپر حدیث کا غلبہ آ جاتا وہ محدث کہلاتا, جس کے اوپر تصوف کا غلبہ آ جاتا وہ صوفی کہلاتا. لیکن بنیادی عالم دین سارے کے سارے تھے. اس سے پتہ یہ لگا کہ اگر آپ کو آج کے زمانے میں کوئی ایسا شخص ملے جو کہے کہ ہم شریعت کو نہیں مانتے ہیں, ہم طریقت کو مانتے ہیں, تو یہ پہلی دلیل ہے کہ وہ شخص سچا نہیں ہے. کیا بات ہے. کیونکہ سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا قول ہے, مستند سند سے موجود ہے, کہ اگر تمہارے سامنے کوئی شخص ہوا میں اڑے, پانی پر چلے تو تم متاثر نہ ہو, پیمانہ جو ہے وہ شریعت ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ لوگوں کو آنکھوں, اگر ان کو معیار کو دیکھنا ہے تو وہ معیار شریعت ہے. آج کے زمانے میں کوئی بھی صوفی اپنے آپ کو کہنے والا سیدنا غوث العظم, سیدنا جنید بغدادی, سیدنا خواجہ غریب نواز رضوان اللہ اجمعین سے اوپر نہیں ہو سکتا ہے. اب میں یہاں پر عوام کی خدمت میں چند ایک فارمولے بتاؤں گا. اگر آپ میتھس کے اسٹوڈنٹ ہیں یا سائنس کے اسٹوڈنٹ تو ایک لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے, آپ پانی میں ڈالیں گے تو پتہ لگ جائے گا یہ ایسیڈک ہے کہ بیس ہے. اسی طرح میں آپ کو چند ایک ایسے فارمولے بتاؤں گا جس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے. جو علماء ربانیین ہوں گے, جو حق کی طرف دعوت دیں گے, یعنی جو اہل سنت و جماعت کے عالم ہوں گے, وہ ہمیشہ اپنے قول اور اپنے موقف کی تائید میں بزرگان دین کا قول, علماء کا قول پیش کریں گے. اگر کوئی شخص علماء کے قول کو حذف کر رہا ہے, مفتیان کرام مجتہدین کے قول کو حذف کر رہا ہے, سیدھا کسی صحابی کے قول اور عمل کو پیش کر رہا ہے, سمجھ لیجئے آپ کو اس کو شک کے دائرے میں رکھنا ہے. اس کو یاد رکھیے گا, میں ابھی سے انشاءاللہ آگے میں اضافہ کروں گا. بہت عمدہ. آج میرے ساتھ یہ واقعہ نہیں, حادثہ بولنا چاہیے. کانپور میں حاضر رہا میں, تو میرے سامنے ایک نوجوان کو لایا گیا, کہا حضرت یہ کل تک یعنی کچھ دنوں تک مسجد میں نماز پڑھتا تھا, اب اس نے مسجد میں نماز پڑھنا بند کر دیا ہے. میں نے پوچھا کیوں اس لڑکے سے؟ کہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ مسجد میں شہید کیے گئے تھے, اسی لیے اب ہم مسجد میں نماز نہیں پڑھتے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے نام پر آج کچھ لوگ کچھ ڈنڈی مار رہے ہیں.
تو ہم نے سوچا کہ اب اس محفل میں آج ہم جتنے حوالے دیں گے وہ صرف حسنی اور حسینی سادات کے دیں گے، سبحان اللہ، اور صرف صوفیہ اکرام کے دیں گے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بات ہی ختم۔ کیونکہ آج کا کوئی بھی حسنی یا حسینی سیدنا داتا گنج بخش علی ہجری رضی اللہ عنہ سے اوپر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کون تھے سمجھ لیجئے، 450 ہجری کے آس پاس انتقال ہوا۔ ان کی مشہور کتاب ہے کشف المحجوب، فارسی زبان میں ہے، اس کا انگلش اور اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ سلطان الہند سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ ہندوستان میں جب تشریف لا رہے تھے تو ان کے مزار مبارک پر بیٹھ کر مراقبہ کیا، فیض حاصل کیا، اور یہ حسنی سید ہیں، سبحان اللہ، سبحان اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم دین اور سب سے بڑے صوفی۔ اب آج اگر کوئی اپنے آپ کو کہے تو بھیا یہ تو حسنی سید ہیں، اب ہم کو جاننا پڑے گا ان کا موقف کیا ہے، کیونکہ یہ اولیاء اللہ کے اپنے زمانے میں سردار تھے، حسنی سید تھے۔ بار بار میں واضح کروں گا، کتاب انٹرنیٹ پہ موجود ہے یا سامنے جائیے، لائبریری سے لے بھی سکتے ہیں، کتب خانے سے حاصل کریں۔ یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں بعد الانبیاء افضل البشر سیدنا ابو بکر صدیق، اللہ، سبحان اللہ، یہ ان کا واضح موقف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ہر اعتبار سے پیشوا ہیں، روحانی بھی سیاسی بھی۔ اب اگر آپ کو آج کو کوئی مولوی صاحب یا ڈاکٹر صاحب مل جائے جو کہے نہیں جی روحانی پیشوا الگ ہوتا ہے اور سیاسی پیشوا الگ ہوتا ہے، سمجھ لیجئے وہ ڈنڈی مار رہا ہے۔ سیدنا داتا گنج بخش علی ہجری رضی اللہ عنہ کا یہ موقف ہے، اور اپنی اسی کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ، ان کا نکاح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا۔ اپنی اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کسی صحابی کے متعلق زبان کو نہیں کھولنا ہے، ہاں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا اجتہاد صحیح تھا، لیکن تمام صحابہ کو ادب دینا ہے، عزت دینا ہے، ان کے بارے میں زبان نہیں کھولنا۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ سیدنا داتا گنج بخش علی ہجری رضی اللہ عنہ کا۔ حسنی سید، صوفیہ اکرام کے سردار، علماء کے سردار، ان سے کس نے روحانی فیض حاصل کیا؟ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ نے۔ اب کسی بھی بزرگ یا عالم دین کا موقف یا عقیدہ معلوم کرنا ہے تو کیا طریقہ ہے؟ دو طریقے ہیں، ایک یا ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، اور اگر کتاب موجود نہیں ہے تو ان کے شاگردوں یا خلفاء مریدوں سے جو تعلیم چلی ہے۔ یہ دو طریقے ہیں کسی بھی بزرگ یا کسی بھی عالم دین کا موقف پتہ کرنے کا۔ اب آپ دیکھیے، ہم حوالہ دیں گے سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی چشتی حسینی رضی اللہ عنہ، یہ بھی اپنے زمانے کے بہترین عالم دین، اولیاء اللہ کے سردار۔ آج کا کوئی بھی سید یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا مقام سیدنا نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ سے اوپر ہے۔ ان کی تعلیمات سنیے آپ، چونکہ تصوف سیدنا بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے یہ اجتماع ہے تو تصوف کی بات کل نہیں ہوئی تھی، آج ہو رہی ہے۔ ان کا عقیدہ اور موقف کیا ہے، حوالے کے ساتھ لکھیے۔ سیدنا نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، اگر کسی شخص کا کوئی پیر نہ ملے تو وہ کشف المحجوب کا مطالعہ کرے، اس کتاب کے مطالعے سے اس کو صحیح راستہ مل جائے گا۔ تو پتہ لگا سیدنا نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ کے نزدیک کون سی کتاب بہت معتبر ہے؟
کشف المحجوب، اور کشف المحجوب کی تعلیمات کیا ہے؟ بعد الانبیاء افضل البشر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو پتہ لگا یہی عقیدہ سیدنا نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ کا ہے. آگے کیا لکھتے ہیں اس کتاب کی عظمت کے بارے میں؟ کہتے ہیں ایک صاحب اس کتاب کو مطالعہ کر رہے تھے اور کسی نے اس محفل میں کوئی مسخری کر دی، کوئی جوک، کوئی لطیفہ سنا دیا. انہوں نے مسکرا کر اس کتاب کو بغل میں کر کے ادھر چلے گئے. 3 مہینے تک ان پر روحانی فیضان روک دیا گیا. لہذا فرماتی یہ کتاب بالکل صحیح عقیدے کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کیا جائے. کشف المحجوب پڑھی ہم لوگوں نے. ہم لوگ الحمدللہ اہل سنت و جماعت سے تعلق ہے. ہم میں سے اکثر لوگ کسی نہ کسی بزرگ سے جڑا ہوا ہے، کسی نہ کسی سلسلے سے جڑا ہوا ہے، لیکن بڑے دکھ کے ساتھ ہم نے تصوف کی تعلیمات کو صرف جلسوں تک رکھا، اس کو اپنی عملی زندگی میں نہیں ہے. اگر آپ یہ یاد رکھیے گا میرا فارمولا، اگر میں کسی صحابی کا کوئی ڈائریکٹ دوں میرے ڈنڈی مارنے کی گنجائش ہو سکتی ہے. میں اپنے موقف کی تائید کے لیے بزرگان دین کا حوالہ دے رہا ہوں. پتہ لگ گیا کس کا عقیدہ؟ سیدنا نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ کا. ان کے پیر و مرشد کون تھے؟ سیدنا بابا فری الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ، بڑے بزرگ. ان کا عقیدہ کیا تھا؟ کتاب کا نام ہے سیر الاولیاء، لکھنے والے مولانا امین خرد رحمت اللہ علیہ. لکھتے ہیں، غور سے سنیے گا، توجہ کی بات ہے، خاص کر جو نوجوان ہمارے مدرسے کے فارغین ہیں، یہ کتاب آرام سے بازار میں مل جاتی ہے. لکھتے ہیں جب بابا فرید رضی اللہ عنہ نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو خلافت دی، تو اس خلافت نامے میں، وہ خلافت نامہ آج بھی سیر الاولیاء میں عربی متن کے ساتھ چھپ رہا ہے، خلافت نامے میں لکھا کہ میں تم کو حکم دیتا ہوں تم علامہ عبد الشکور سالمی رحمت اللہ علیہ کی کتاب التمہید کا درس دیا کرو اور اس کو ایک ایک ورق کو پڑھو اور اس کو اپنے مریدوں کو سکھاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون سی کتاب؟ التمہید. لکھنے والے کون؟ علامہ عبد الشکور سالمی رحمت اللہ علیہ. یہ داتا گنج بخش علی حضوری رضی اللہ عنہ کے ہمسر بزرگ ہیں. 450 ہجری کے آس پاس ان کا انتقال ہوا ہے. آج التمہید انٹرنیٹ پہ موجود ہے، عربی اردو ترجمہ موجود ہے، میرے پاس بھی موجود ہے، کوئی بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، بازار میں بھی مل جاتی ہے. اس میں لکھا ہے اہل سنت و جماعت ہی حق پر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور چونکہ وہ ماتریدی تھے، اہل علم کی توجہ چاہوں گا، انہوں نے بعض جگہ ماتریدی عقیدے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اشاعرہ پہ بھی تنقید کی ہے. پکے والے حنفی ماتریدی تھے. لکھتے صحابہ اکرام کے اختلاف میں عوام کو اپنی زبان نہیں نکالنی ہے باہر. ہاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا موقف اور اشتہار صحیح تھا، لیکن دوسرے صحابی کے بارے میں منہ نہیں کھولنا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان. یہ کس کا ہے؟ یہ سادات چشتی بزرگوں کا عقیدہ ہے صاحب. سب کے سب صوفی، سب کے سب حسنی اور حسینی ہے. سبحان اللہ سبحان. اب اگر آپ کو آج کوئی مل جائے کہ بھائی ہم تو شریعت کو نہیں مانتے، طریقت والے ہیں. ایک جگہ سوال جواب میں پوچھا گیا کچھ لوگ دن کی نماز پڑھتے ہیں، ان کے متعلق کیا؟ میں نے کہا بالکل پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ 5 وقت جسم والی بھی پڑھے. اگر آپ کو کوئی شخص کہے کہ شریعت کو چھوڑ کر آپ کو ہم اللہ تعالیٰ خود سے ملا سکتے ہیں، سمجھ لیجئے وہ آپ کو شیطان سے ملائے گا. کیونکہ سیدنا غوث الاعظم، سیدنا جنید بغدادی، سیدنا حسن بصری رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، یہ وہ بلند بزرگان دین ہیں جنہوں نے ہم کو راستہ تصوف کا بتا دیا ہے. جو مولانا، جو مقرر، جو صوفی صاحب ان بزرگوں کے قول کو پیش کرے وہ مستند ہے، جو ان کا نام نہ لے وہ ڈنڈی مار رہا ہے. یہ اتنا بنیادی طریقہ آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے. جز اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 13 منٹ اور آپ کے سامنے ہوں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. جب تک مسلمان دنیا کو دے رہے تھے ہماری عزت تھی،
میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا ہوں، حوالہ دے رہا ہوں. اسپین میں، جس کو اندلوس کہتے ہیں، یوروپ کے بادشاہ اپنے شہزادوں کو، اپنے راجکماروں کو، پرنسز کو سیکھنے کے لیے اندلوس اور بغداد بھیجتے کہ یہاں پر علم کا مرتبہ بہت اونچا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، علماء اہل سنت زندہ باد، شہزاد اعلیٰ حضرت، نبیر اعلیٰ حضرت. تشریف رکھیے، تشریف رکھیے حضرت، جاری رکھیے. بیٹھیے، آپ سننا ہے آج ماشاءاللہ دیر تک جلسہ چلے گا، آپ کو اس کے بعد بہت کچھ سننا ہے، جلدی سنیں. تو ہم نے اپنے اندر کیا ایسی قابلیت پیدا کی کہ ہم دینے والے بن پائیں؟ میں دو واقعہ پیش کروں گا، ایک حدیث شریف اور ایک واقعہ. اس حدیث شریف کو امام بیہقی نے سنن الکبریٰ میں جید سند سے نقل کیا ہے، اور ہم اس کو اسلامک فائنانس میں اس حدیث کو پڑھاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی سے کچھ رقم ادھار لی تھی کسی مسلمانوں کے کام کے لیے، اور ایک دن مقررہ کو وہ رقم واپس کرنے کا وعدہ فرمایا تھا. وہ دن متعینہ ابھی آنے میں کچھ روز باقی تھے. ایک انتقال میت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں تھے، اور وہاں سے اس یہودی کا گزر ہو رہا تھا. اس یہودی نے اونچی آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری رقم کب واپس کرو گے؟ اور اس نے بڑے تلخ لہجے میں کہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت ناراض ہوئے اور کہا، اے شخص تو دیکھتا نہیں، تو کس سے بات کر رہا ہے؟ حضور کی تعلیمات دیکھیے، غور کرنے والی بات. حضور نے فرمایا، اے عمر، یہ اپنی رقم کا مطالبہ کر رہا ہے، کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہے. اگر تم واقعی دین کی مدد کرنا چاہتے ہو، غور کیجئے، تو جو رقم میں نے اس سے لی ہے تم اس کو واپس کرو، اور جو تم نے اس کو ڈانٹا ہے، اس کے ساتھ تم نے اونچے آواز میں بات کی ہے، ایز اے فائن کچھ ایکسٹرا پیسہ اس کو دو. یہ حضور کی تعلیمات. آج ہمارے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ غیر تو غیر، ہم اپنوں کے ساتھ کیسے بات کر رہے ہیں؟ تو تڑاکے سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس کا سفر کے لیے گئے، ان کا غلام ان کے ساتھ تھا، لمبا سفر تھا، تو یہ فیصلہ لیا گیا کہ اس لمبے سفر میں باری باری سے اونٹ پر بیٹھیں گے اور دوسرا شخص اونٹ کی رکاب رسی پکڑے گا. تو پہلے حضرت عمر بیٹھتے، کچھ دور بعد حضرت عمر اتر جاتے، ان کا غلام بیٹھتا. اس طرح باری باری کرتے جب وہ بیت المقدس کی اس باؤنڈری میں داخل ہوئے تو دیکھا یہودیوں نے، عیسائیوں نے، کہ اونٹ پر ایک شخص بیٹھا ہے اور دوسرا شخص اونٹ کی ڈوری پکڑے ہوئے چل رہا ہے. انہوں نے سوچا ظاہر سی بات ہے کہ جو اوپر بیٹھا ہے وہی مسلمانوں کا جو ہے لیڈر ہے. آئے اور تعظیم کرنے لگے. تو اس نے کہا، میں نہیں، جو سامنے اونٹ کی رسی پکڑے ہیں وہ حضرت عمر ہوں. انصاف اور عدل کو، سادگی کو دیکھیے. آج ہم اپنا محاسبہ کریں، ہمارے میں سادگی نہیں ہے، دکھاوا زیادہ ہے. ہماری چمڑی گوری ہو جائے، دل بھلے کالا ہو جائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں اور لباس کو نہیں، دلوں کو دیکھتا ہے. ہم اپنے اخلاق اور اپنے بچوں کے اخلاق کو دیکھیں. ہے کوئی چوراہا جہاں نوجوان مسلمان بچے کھڑے ہو کر دنیا جہاں کی ساری بےہودہ باتیں نہ کرتے ہوں؟ تو آج جو مسلمانوں کا علمی زوال ہوا ہے، اخلاقی زوال ہوا ہے. آپ سنیے مسلمان کیسے تھے. میں تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں.
اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو قدوری اور قرطبی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ تاریخ اسٹوڈنٹ ہیں ہسٹری کے تو آپ جا کے کراس چیک کر سکتے ہیں. جب یورپ میں یہودیوں پر ظلم و ستم ہوا تو وہ یہودی کہاں گئے؟ آج یہودی ہمارے دشمن ہیں. آج سے صرف 800 سال پہلے جب عیسائیوں نے یہودیوں پر ظلم و ستم کیا تو مسلمانوں نے ان کو پناہ دی. تو مسلمانوں کو جو عزت ملی وہ اپنے علم اور عمل اور اخلاق سے ملی ہے. ہم نے لوگوں کو تعلیم دی انسانی حقوق کیا ہے. آج سے 70 سال پہلے 1948 میں ایک تنظیم ایک بہت بڑا کانفرنس ہوئی جس کو UDHR کہتے ہیں، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کا عالمی منشور. 70 سال پہلے دنیا والوں نے یہ اتفاق کیا کہ آج سے ہم کالے اور گورے کو ختم کریں گے. آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں بیلجیم کی ویب سائٹ پر جو لوگ کالے حبشی ہوا کرتے تھے ان کو بیلجیم میں پنجرے میں رکھ کر انسان کو جانوروں کی طرح ٹکٹ دکھا کر ان کو دکھایا جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے صحیح ابن حبان کی حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرما دیا تم میں سے کوئی گورا کسی کالے سے افضل نہیں ہے، کوئی عربی کسی عجمی سے افضل نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سبحان اللہ. سبحان. افریقہ میں اسلام کیسے پھیلا ہے؟ مقرر یا کوئی تبلیغ لوگ نہیں، صوفیاء اکرام گئے، اپنے اخلاق سے انہوں نے لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے. آج اپنا واقعہ بتاؤں، اسی بہت زیادہ عمر میں نہیں میری، آج سے 20 سال پہلے جب ہم گاڑی ڈرائیو کرتے تھے اور پولیس پوسٹ میں گاڑی کو روکا جاتا اور بریتھ ٹیسٹ کیا جاتا سانس کا، تو پولیس آفیسر کو جب پتہ لگتا کہ یہ مسلمان ہے تو چیک نہیں کرتا تھا. آج ہمارے مسلم بچوں کی شراب پیتے ہوئے پکڑے جا رہے ہیں اور کوئی ڈھکی چھکی بات نہیں ہے. جامع ترمذی کی حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جب سماج میں زنا عام ہو جائے، ناجائز تعلقات بڑھ جائیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ایسی بیماریوں کو نازل فرمائے گا جس کا تم نے اور تمہارے بزرگوں نے کبھی سنا نہیں ہوگا. آج ہمارے نوجوان اپنی ساری قوتوں کو ویسٹ کر رہے ہیں اور بتاؤں انفیریٹی کمپلیکس مسلم بچوں میں بھر گئی ہے. احساس کمتری کیوں؟ کیونکہ دین سے دور ہے. جب آپ ایک ایک حدیث شریف کا مطالعہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو ایسے کھولے گا کہ آپ کریں گے واہ کیا تعلیم ہے. میں ایک حدیث شریف کی طرف اشارہ کروں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا believer is never bitten by a same hole twice. ایک مومن ایک زہریلے سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا. غور کیجئے اس حدیث شریف میں کنسنٹریشن کی تعلیم ہے، انالیسس کی تعلیم ہے. کیوں؟ آپ کو ایک بار دھوکہ مل گیا تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مومن کو دوبارہ نہیں، کب ہوگا؟ جب فرسٹ ٹائم آپ کو جو دھوکہ ملا اس کو ریکارڈ کر لیا، اس کو انالائز کیا، اس کا تجزیہ کیا، تب تو آپ دوسری بار پریکاشن لیں گے، احتیاط لیں گے. اسی طرح جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور ایمان لاتا، حضور علیہ السلام فرماتے اس کا نام فلاں دفتر میں لکھ لو، اس کا نام فلاں جگہ لکھ لو. اور پھر جب جنگ کے لیے بھیجا جاتا تو حضور فرماتے فلاں کو بھیجو، فلاں کو بھیجو. یہاں حضور علیہ السلام نے مینجمنٹ کی تعلیم دی ہے کہ اپنے کاموں کو رجسٹر میں لکھو اور اس کو مینیج کرو. لیکن یہ تعلیمات ہم کو کیسے آئے گی؟ ہم علماء کی صحبت اختیار کریں، کتابوں سے دوستی کریں. آخری 3 منٹ بچے ہیں، 2-3 باتیں عرض کروں گا. اپنے بچوں کو جب کلمہ سکھائیں 4 سال کی عمر میں تو ان کو شکریہ کہنا اور ایک لفظ برائے مہربانی یہ کہنا سکھا دیں. 4 سال کے بچے کو سکھائیے کہ جب آپ کو کسی سے پانی مانگنا ہے تو یو ہیو ٹو ریکویسٹ کین یو پلیز پرووائڈ می اے کپ آف واٹر. برائے مہربانی آپ مجھے 1 کپ پانی دے سکتے ہیں.
جب اس کو کوئی ہیلپ کرے تو اس کو شکریہ بولنا سکھائیے. جب آپ کے بچے کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھائیں گے تب آگے جا کر وہ اچھا سنی مسلمان بنے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک بات یاد رکھیے، ایک دن آج ہم یہاں ہیں، آج سے 150 سال ہم میں سے کوئی یہاں نہیں رہے گا. دوسرے علماء یہاں بیٹھے رہیں گے، دوسرے سامعین یہاں بیٹھے رہیں گے. پتہ نہیں زمین کے کس حصے میں ہماری قبر ہوگی. یہ حقیقت ہے. ہم آخرت کی تیاری کریں اور بس میری بات اگر آپ مانتے ہیں تو اس اجتماع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر ایک عہد کریں. ہاتھ اٹھائیں میرے کہنے سے کہ انشاءاللہ تعالی ہم جب یہاں سے جائیں گے تو ہم اپنی زندگی اور اپنے گھر میں شریعت کی پابندی لائیں گے. اور عقیدے کی ایک بات، عقیدہ کیسے کس کو ہیں؟ آپ کے سامنے بڑے سے بڑا سوال کوئی کر لے، آپ کو جواب نہیں معلوم ہو، پریشان نہیں ہونا ہے. آپ کو کہنا ہے مجھے اس سوال کا جواب نہیں معلوم ہے، لیکن میرا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو علم غیب عطا کیا تھا. میں کل جا کر مفتی مجتبیٰ شریف صاحب سے جواب لے کر آؤں گا، لیکن میں اپنا عقیدہ نہیں بدلوں گا. تو بڑے سے بڑے سوال سے آپ ڈگمگائیں نہ، چلاٹن سننی ہے. اللہ تعالیٰ اسی پر خاتمہ کرے. وجزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.